شکن کا راستہ ہے حق کا راستہ، حق کا راستہ، جڑا ہوا ہے جبھی مومنوں کا اس سے رابطہ۔ لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم۔ نحمده ونستعینه، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، لقد جاءت رسل ربنا بالحق، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب قلوبنا بالقاسم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس ویطہرہم تطہیرا۔ لا سیما لا بغید اللہ فی الارضین وحجت العالمین، اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة، ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا، حتى تسكنوا أرضك طوعا وتمتعوا فيها طويلا۔ أما بعد، فقد قال الله تعالى في كتاب المبين: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، لا يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون۔ درود محمد و آل محمد پر۔ تمام تر تعریف اس خالق مخلوق کے لیے زیبا ہے جس اس کائنات کو خلق کیا، اور تمام درود و سلام مقدس ذات و جبائی سے تخلیق کائنات ہے۔ موضوع سخن وصال رحلت برسی امام امت، رہبر کبیر انقلاب، مرجع تقلید شیعان جہان، فقیہ اہل بیت حضرت آیت اللہ عظمیٰ سید اللہ موسوی خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ۔ ہم تقریباً 25ویں سال میں آ گئے کہ جو ہر سال امام امت کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے یہاں جمع ہوتے ہیں۔ حضرت امام کی اہم ترین اور بنیادی ترین خصوصیت وہ عالم باعمل ہے۔ نہیں معلوم غیبت کبریٰ میں حضرت حجت کے جانے کے بعد اور اب تک کتنے فقیہ اہل بیت آئے، اور نہیں معلوم اور کتنے ظہور قائم عالم محمد تک آنے والے ہیں۔ اب تک میں ان جیسے عالم ربانی و باعمل و عارف اب تک نہیں دیکھا گیا، جو اپنے علم کو نہ صرف اپنی ذات کی حد تک باعمل رکھا بلکہ پوری انسانیت کو متوجہ کیا کہ باعمل ہو۔ اسی اعتبار سے
جب مرحومہ خدیجہ خمینی اہلیہ حضرت امت سے وصال کے وقت امام کی وفات کے بعد یہ سوال کیا گیا کہ امام کا آخری لمحے تک وہ کون سا پیغام، وہ کون سی نصیحت، وہ کون سا ارشاد، وہ کس جانب متوجہ کیا؟ تو کہا نماز نماز نماز۔ کہا کہ امام اس وقت بھی کہ جب خون کی بوتل لگی ہوئی ہے، ڈرپ لگی ہوئی ہے، مگر ایک عادی اور ایک نارمل نمازی کی طرح نماز ادا کی۔ اسی حضرت کا ایک قول کہ جو امام کی سیرت کی کتابوں میں ملتا ہے، علماء، مبلغین، واعظین، خطبہ بیان کرتے ہیں کہ امام کا قول کہ نماز کے وقت کام کو کہو اس وقت کام کا وقت نہیں، نماز کا وقت ہے۔ یہ ایک عالم ربانی کے جملے جو با اثر ہوتے ہیں۔ دوسری جانب امام کی تحریک نہضت استعمار کے خلاف تھی، ظلم و ستم، بربریت، ناجائز اپنی قوت کا استعمال کرتے ہوئے مظلومان جہان، مستضعفان جہان پر تسلط کرنے کے خلاف تھی۔ آپ دیکھیں پچھلے 34 سال میں پوری دنیا میں ایک ہلچل سی مچ گئی، اور اس وقت چند سال پہلے ایک اسلامی بیداری بھی ہوئی، بالخصوص عرب ممالک میں، کہ جہاں پر امام کے ان ارشادات، ان تقاریر، ان نصیحتوں کا اثر ہوا، اور بالآخر وہ مسلم امہ استعمار، دشمن، ظالمن کے خلاف قیام کرتے ہیں۔ حضرت امام کی زندگانی مکمل طور پر باعمل اور ایک عالم ربانی۔ یہ دیکھیے ہر عبادت کے بعد، ہر عبادت کا انجام دینے کے بعد، ہر علم یعنی عالم میں علم آنے کے بعد کیا چیز ظاہر ہونی چاہیے، یعنی کیا چیز آؤٹ پٹ ہونا چاہیے، چاہے وہ عبادت گزار ایک عام انسان ہو، اور بالاخص اگر اہل علم ہے تو علم حاصل کرنے کے بعد ان کے اندر کون سی چیز نمایاں ہونی چاہیے، وہ ہے انکساری و تواضع۔ یہ نہیں کہ جیسے جیسے ایک عبادت گزار کی عبادت بڑھتی جائے اس کے اندر فقر و مباحات بڑھ جائے، اسی طرح اہل علم کے لیے جیسے جیسے اس کے اندر علم آئے اس کے اندر تکبر و غرور پیدا ہو جائے، نہیں، تواضع انکساری آنی چاہیے۔ یہی وجہ ہے کہ دوران جنگ، ایران و عراق کی جنگ کے دوران حضرت امام ایک تقریر کے دوران کہتے ہیں کہ کاش میں پاسدار انقلاب اسلامی ہوتا تو میں محاذ جنگ پہ جنگ کرتا، کہ میں ایک مجاہد عملی میدان میں آتے ہوئے محاذ جنگ پر لڑتا ہوں دشمنوں سے۔ یہ امام کی انکساری کی طرف اشارہ ہے۔ دوسری جانب دیکھیں کہ امام کی ان طلبگی کے دوران جب نجف اشرف میں حوض علم نجف سے علم کی تحصیل میں مصروف ہیں، اور ایک دن اچانک اپنے دوستوں کو کہا بفرمائید،
یعنی میرے گھر تشریف لائیں۔ دوستوں نے کہا کہ آج سے پہلے ہم کئی بار آپ کے ساتھ آئے، گھر کے دروازے تک آئے، مگر آپ نے کبھی بھی یہ جملہ نہیں کہا میں نے اس سے پہلے کبھی بھی اس لیے نہیں کہا تھا کہ میرا دل مائل نہیں تھا، آج میرا دل مائل ہے، میری خواہش ہے، میں دل چاہ رہا ہے کہ آپ لوگ میرے گھر آئے۔ یعنی اس طرف متوجہ کیا کہ بعض دفعہ ہم اور آپ ایک ایسا جملہ استعمال کرتے ہیں اور کہتے ہیں اخلاقاً، کہتے ہیں کہ اخلاقاً کا تعلق دل کی گہرائیوں سے ہو، ورنہ منافقت ہو جائے گی۔ دل چاہ نہیں رہا، زبان سے کہہ رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہم اور آپ بعض دفعہ ظاہری احترام کرتے ہیں، دل میں منافقت رکھتے ہیں۔ مصلحت یہ ہے، آج بالعموم تمام مسلمان ان مصلحتوں کے چکر میں دین کو مسمار کر دیا۔ حقیقت واقعیت جو ہے اسے بیان کیجئے، لوگوں کو دھوکہ اور مصلحت سے کام لے کر ان کو تباہ نہ کریں۔ حضرت امام کی ان تمام خصوصیات میں سے اہم ترین خصوصیت ہے وہ ارتباط بخدا، اللہ تعالیٰ سے رابطہ مضبوط۔ یہی وجہ ہے کہ ایک ایسا کام کہ جہاں 2000 سالہ شہنشاہیت بادشاہیت کی خلاف قیام کرنا آسان کام نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ امام اپنی تقاریر میں کہتے تھے ہمارا کام تھا قیام کرنا، ہمارا کام تھا اپنے وظیفے پر، اپنی ذمہ داری پر، اپنی ڈیوٹی پر عمل کرنا، نتیجہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ یہ عمل اور یہ کام بیان کر رہا ہے میرے لیے اور آپ کے لیے کہ ہم اپنی ذمہ داریوں پر عمل کریں، اپنی شرعی ذمہ داری اور فرائض کو مد نظر رکھتے ہوئے اس پر عمل کریں۔ گو کہ جب مجھے یہاں تقریر کے لیے دعوت دی گئی، جو کہ پہلے سے دعوت نہ تھی، میں تو صرف شرکت کرنے آیا تھا، لیکن یہاں کوئی علماء خطبہ موجود نہیں تھے، اس لیے مجھے کہا گیا تھا، ذہنی طور پر کوئی تیاری نہیں تھی۔ یہی وجہ کہ پراکندہ بکھرے ہوئے جملات آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ اس تصور سے آیا تھا کہ چونکہ وصال برسی امام خمینی اس میں شرکت کی جائے، اور جب میں یہاں آیا تو کوئی خطیب موجود نہیں تھے، مجھے کہا گیا کہ چند جملے بطور تبرکت پیش کریں، اور اتفاق سے خطباء اور علماء موجود آ گئے، لہٰذا اب میں ان خطباء علماء سے استفادہ کرنے کی آرزو رکھتا ہوں، اسی اعتبار سے اس امید کے ساتھ کہ پروردگار عالم مجھے اور آپ کو انہی کی طرح کہ جو باعمل پروردگار عالم سے اپنے رب سے ارتباط مضبوطیت کے ساتھ ایک قیام کیا، مجھے اور آپ کو پروردگار عالم توفیق عطا فرمائے کہ ہم اور آپ اپنی شرعی ذمہ داری اور اپنے فرائض کو سمجھتے ہوئے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پروردگار عالم تمام اسلامی ممالک، اسلامی سرحدوں کی حفاظت عطا فرمائے۔ مملکت پاکستان کے خلاف جو سازشیں تیار کی جا رہی ہیں، سازشوں کو ناکام فرمائے۔ پروردگار عالم تمام مسلمین کو متحد فرمائے، تمام علماء کو زہد و تقوی عطا فرمائے، اور مجھے اور آپ کو اپنی شرعی ذمہ داری پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونستعینہ، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، لقد جاءت رسل ربنا بالحق، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب قلوبنا بالقاسم محمد
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وآلہ طیبین الطاہرین. میں نے شکن کا راستہ ہے حق کا راستہ، حق کا راستہ. جڑا ہوا ہے جبھی مومنوں کا اس سے رابطہ. لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. نحن المعصومین المظلومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس ویطہرہم تطہیرا.